बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स, यानी सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से टाइप्स रहेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कुछ यूं लिखा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्योंकि मैंने आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन को ट्रेन करना होता है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो काम करेगा कि मैंने कौन सा काम करना है, किस तरह काम करना है। तो इसी वजह से सॉफ्टवेयर को जो डिफाइन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमारे पास एक मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन होंगे that tells the computer, जिसकी बुनियाद पर हम कंप्यूटर को ये कहेंगे कि what to do, कि आपने क्या काम करना है, and how to do, और आपने उस काम को किस तरीके से करना है। कि आपको ये, अगर मिसाल के तौर पर आपको कुछ नंबर्स दिए जाए और उसके दरमियान में एडिशन हो, तो इसका क्या मतलब है और आपने इसको किस तरह ऐड करना है। एडिशन जो काम है ये क्या है, सब्ट्रैक्शन काम क्या होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के जरिए से ये सिखाया जाता है, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने क्या काम करना है और किस तरह उसको परफॉर्म करना है। यहाँ पर लिखा है कि एक तो हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर आते हैं, एक सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हार्डवेयर जो हमारे पास होते हैं वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो हमारे पास फिजिकली मौजूद होते हैं, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। मींस सो हार्डवेयर इज ए टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे पास कंप्यूटर में जो टेंजिबल कंपोनेंट्स है वो हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर आते हैं, और जो नॉन टेंजिबल है या जो हम उसको टच नहीं कर सकते वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हाई हार्डवेयर इज ए फिजिकल स्टफ व्हाई सॉफ्टवेयर इज ए ब्रेन, कि जो हमारे पास हार्डवेयर है ये हमारे पास फिजिकल स्टफ है, इसको हम फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वे उसके जरिए से, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए से कंप्यूटर को ये मालूम होता है कि मैंने क्या काम करना है और किस तरह करना है। जिस तरह हम अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से काम लेते हैं कि हमने इस वक्त क्या काम करना है, हमें क्या काम करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स आते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली इसको डेवलप किया जाता है, इसको बनाया जाता है कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है वो अपना काम सही तरीके से कर ले। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपका जो पीसी है वो रन नहीं होगा या सही तरीके से काम नहीं करेगा। या इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कुछ यूं कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन करने के लिए, या जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उसको सही तरीके से अपना काम करने के लिए, रन करने के लिए इसको डेवलप किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये जो यूजर है वो अपने लिए या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो यूजर के किसी खास काम को हल करने के लिए डेवलप किया जाता है। यानी इसके जरिए से हम यूजर के किसी खास काम को हल करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, और एक हमारे पास एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर रन करने के लिए बनाया जाता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है या जो कंपोनेंट है वो सही तरीके से अपना काम कर ले। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नीड के मुताबिक बनाया जाता है कि यूजर की जरूरियात क्या है, यूजर को क्या मसला आ रहा है, उस मसले को हल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है।
اب اس کے درمیان کچھ ڈفرینسز پڑھتے ہیں کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا کیا ڈفرینسز ہیں. سب سے پہلے ہے یوزر انٹریکشن. یوزر انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر کے ساتھ یوزر کتنا انٹریکشن کر سکتا ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ یوزر کتنا انٹریکشن کر سکتا ہے. اور یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر ویریلیٹڈ مطلب یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر کے ساتھ یوزر کا انٹریکشن زیادہ نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. اٹ رنس ان بیک گراؤنڈ, کہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے یہ بیک گراؤنڈ میں یعنی یوزر کو زیادہ طور پر یہ نظر نہیں آتا, وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا, یہ بیک گراؤنڈ میں رن ہوتا ہے اور یوزر اس کے ساتھ انٹریکشن ویریلیٹڈ کرتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر یوزر انٹریکشن ڈائریکٹ, یعنی یوزر اس کو ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہے, اس میں چینجز کر سکتا ہے, جو چینج یعنی ڈیولپر جو ہو اس کو ڈائریکٹلی ایکسس کر سکتا ہے, انٹریکٹ کر سکتا ہے, اس میں کوئی چینجز کرنا چاہے یا اس میں یعنی کسی خاص نیڈ کے لیے یوزر کی نیڈ کے لیے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو بنایا ہوا ہے تو وہ یوزر اس کو ایزیلی کلک کر سکتا ہے, اس میں کچھ ٹائپ کر سکتا ہے, اس میں کچھ اپنا کام پرفارم کر سکتا ہے, جو اس کا نیڈ ہو اس کے مطابق اپنا کام کر سکتا ہے. دوسرا جو ہے ڈیپینڈنسی, کہ سسٹم سافٹ ویئر کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر ڈیپینڈز آن ہارڈ ویئر. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سسٹم سافٹ ویئر بیسیکلی ڈیولپ کیا جاتا ہے ہارڈ ویئر کے لیے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہارڈ ویئر پر. اور جو دوسری طرف ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ہے ڈیپینڈ آن سسٹم سافٹ ویئر. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں سسٹم سافٹ ویئر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا اور آپ کا کمپیوٹر رن نہیں ہوگا, جب رن نہیں ہوگا صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اپلیکیشن سافٹ ویئر خود بخود صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا, اپنا کام صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا. اب اس کے بعد جو تیسرا ڈفرینس یہاں پر آتا ہے وہ ہے اسٹارٹنگ ٹائم. مطلب یہ ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو سسٹم سافٹ ویئر کب رن ہوتا ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کب رن ہوتا ہے. تو لکھا ہے کہ اسٹارٹ ٹائم دی سسٹم سافٹ ویئر when device boots up. جیسے ہی ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں ہمارا ڈیوائس بوٹ اپ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سسٹم سافٹ ویئر ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ رن ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے تو اس کی سٹارٹنگ ٹائم جو ہے وہ تب ہوتا ہے, وہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب یوزر اس کو اوپن کرتا ہے, جب یوزر اس کو یوز کرتا ہے. یعنی جب تک یوزر اس کو کلک نہیں کرے گا, اس کو اوپن نہیں کرے گا, وہ تب تک سٹارٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے یوزر کے نیڈ کے مطابق. اگر یوزر کا نیڈ ابھی تک یعنی یوزر ابھی تک اس کو ضرورت نہیں ہے اس اپلیکیشن سافٹ ویئر کے رن کرنے کے لیے تو وہ تب تک اس کو یوز نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی اس کو ضرورت پیش آئے گی اس اپلیکیشن سافٹ ویئر کی تو وہ اس کو اوپن کرے گا, اس کو یوز کرے گا, تو اس کا اسٹارٹنگ ٹائم وہی ہوگا جب یوزر اس کو اوپن کرے گا. اب ہمارے پاس جو ایگزامپل یہاں پر دیے گئے ہیں کہ سسٹم سافٹ ویئر کے کون کون سے ایگزامپل ہے, کون کون سے سافٹ ویئر آ گئے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہمارے پاس کون کون سے ایگزامپل. یہاں پر لکھا ہے ونڈو. جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر رن نہیں ہوتا, تو اگر آپ کا ونڈو کام نہیں کر رہا, آپ کا ونڈو نہیں ہے, آپ کے کمپیوٹر میں میک آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا, یا آپ نے کسی چیز کے لیے ڈرائیور بنانے کے لیے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اس کو چلانے کے لیے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا, تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ دس از دی سسٹم سافٹ ویئر اینڈ وداؤٹ سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کین ناٹ رن. دوسرا جو ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ہے فوٹوشاپ, کروم, واٹس ایپ. جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ فوٹوشاپ ہے تو یوزر کا نیڈ ہے, یوزر کا نیڈ یہ ہے کہ وہ کسی پکچر کو ڈیزائن کرے گا, فوٹوشاپ کرے گا, اس میں ایڈیٹنگ کرے گا. یا ہمارے پاس کروم ہے, کوئی براؤزنگ کرنا چاہتا ہے, کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. یا ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, یا ہمارے پاس چیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ یوزر کی نیڈ ہے, اس کے بغیر بھی کمپیوٹر کام کر سکتا ہے, چل سکتا ہے, لیکن اس کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا کیونکہ دس از دی سسٹم سافٹ ویئر.
آخر میں آپ سے کوشچن کیا ہے کین یو یوز اے پی سی وداؤٹ اٹ، یعنی کیا ہم سسٹم سافٹ ویئر یا اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بغیر اپنی پی سی کو رن کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سسٹم سافٹ ویئر میں لکھا ہے کہ نو، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ سسٹم سافٹ ویئر میں ہمارے پاس ونڈو آتا ہے، میک او ایس، ڈرائیور، تو اس کے بغیر کمپیوٹر رن نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری طرف جو ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے تو لکھا ہے کہ یس، کہ اگر ہمارے پاس کمپیوٹر میں اپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی ہمارا کمپیوٹر رن ہو سکتا ہے، لیکن لکھا ہے but only to see a blank screen، یعنی ہمارے پاس کمپیوٹر میں کچھ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوگی نہیں تو ہمیں بلینک اسکرین نظر آئے گا، لیکن اصل بات جو ہوتا وہ کوشچن ہوتا کہ کین یو رن اے پی سی وداؤٹ اٹ، کہ کیا ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کو رن کر سکتے ہیں؟ تو جواب آیا کہ یس، ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کو رن کر سکتے ہیں۔ اب ہم سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ایک ریئل لائف ایگزامپل لیتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ کسی ریسٹورینٹ کے بعد ریسٹورینٹ کا ایگزامپل لے لیں، اس میں ہم ایک ریئل لائف ایگزامپل لیتے ہیں سسٹم اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کا، کہ مثال کے طور پر جو ریسٹورینٹ ہوتا ہے، جو ہوٹل ہوتا ہے، اس میں اسٹاف یہ کام کرتا ہے کہ ہمارا جو کچن ہے، ہمارے جو لائٹ ہے، اے سی ہے، جتنی بھی چیزیں وہ صحیح طریقے سے کام کر لیں، لیکن اس میں اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فوڈ کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنا۔ اب اس میں ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹارٹ یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ ہمارا جو کچن ہے اس میں سب چیزیں اویلیبل ہے، سب چیزیں صحیح سے کام کر رہا ہے، جو ہمارے پاس اے سی ہے، جتنے بھی اسٹاف ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، تو یہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کے پاس ریسٹورینٹ میں کچن اویلیبل نہیں ہے، یا آپ کے پاس جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے، اسٹاف اویلیبل نہیں ہے، یا آپ کے پاس کچھ اور چیزیں اویلیبل نہیں ہے، تو یہ سسٹم سافٹ ویئر ہوا، اس کے بغیر ہم اس ریسٹورینٹ کو چلا نہیں سکتے۔ لیکن ان سب چیزوں کو اویلیبل کیا جاتا ہے، ان کو انشور کیا جاتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کے لیے، اور وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کا ایگزامپل میں نے آپ کو دے دیا کہ صحیح طریقے سے فوڈ کو ڈیلیور کرنا، کہ جو کسٹمر ہے اس کو اپنا جو آرڈر ہے فوڈ ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس کا اپلیکیشن سے سب سے پہلے ہم نے سافٹ ویئر پڑھ لیا کہ سسٹم آف انسٹرکشن ٹو ٹیل دا کمپیوٹر what to do and how to do، پھر ہم نے سسٹم سافٹ ویئر پڑھ لیا اور اپلیکیشن سافٹ ویئر، سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویئر، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اگر آپ کو اس میں کچھ مسئلہ ہو، آپ کو کسی بات آپ کی ذہن میں نہیں آ رہی ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے، تو انشاءاللہ ہم آن لائن کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔